واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ چند باتیں، بارات ایک ہندوانہ رسم آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ آج دیکھ لیجئے، ہم لوگوں نے دوسرے لوگوں سے بہت ساری چیزیں لے لی ہیں، غور کرتے چلے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی بیاہ میں بارات کی رسم تھی ہی نہیں۔ صحابہ کرام بارات لے کے نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بارات لے کے نہیں گئے۔ آپ غور کیجئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بارات لے کر گئے؟ جواب نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بارات لے کر گئے؟ جی نہیں۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ پھر اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ بارات لے کر گئے؟ بولیے گئے؟ نہیں نہ گئے۔ پھر ہم اور آپ کیوں جاتے ہیں؟ جوش ملیحہ آبادی کی ایک کتاب آئی ہے یادوں کی بارات، اسی وقت سے یہ لفظ ہمارے یہاں مشہور ہوتا چلا گیا ہے۔ آپ غور کرتے چلیں، بارات یہ عربی لفظ نہیں ہے، اگر جانا ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے، شادی بیاہ میں پہلے ہی سے بہت سارے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے۔ آپ گھر کا انتظام کرنا ہے، لوگوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے بھلا بتائیے۔ پھر اختلاط مرد و زن ہے، عورت و مرد ایک ساتھ ملتے ہیں، آپ غور کرتے چلے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب تیاری ہو رہی ہے، گاڑی بلائی جا رہی ہے، پریشانی کس طریقے سے بڑھ رہی ہے، کہیں کہیں تو بارات میں عورتیں بھی جا رہی ہیں، کہیں کہیں غیر مسلم کو بھی لے جایا جا رہا ہے، اور باضابطہ لسٹ دے دیتے، کھانے پینے کی لسٹ دی جا رہی ہے، جی یہ آئٹم ہونا چاہیے۔ خالہ اماں کا گھر ہے کا، کہیں بھی چلے جائیے گا، کھاتے رہیے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ ہندوؤں کے یہاں اس لیے ہے کہ وہ لوگ بارات لے کر جاتے، لوگوں کو لے کر جاتے، تو وہ اس لیے کہ لڑکی کو وراثت میں نہیں ملتا، تو جو سامان مل جاتا شادی میں تو بچا کر لایا جائے، تاکہ ڈاکو لوگ، ڈکیت لوگ ڈاکہ نہ ڈال دے۔ تو ان کے یہاں ہے۔ کیا ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کیا؟ بھئی لڑکی کو تو وراثت میں ملے گا ہی، حصہ تو ملنا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے بارات نہیں جانا۔ کتنے لوگ ہیں جو بارات نہیں جائیں گے؟ کوشش کیجئے، الحمدللہ ختم، جو ہو گیا ہو گیا، اب آئندہ نہیں جانے کا۔ پہلے 3 دن جاتے تھے، پھر 2 دن جاتے تھے، ابھی 1 دن کا ہو گیا، ابھی 1 وقت کا ہوا، دھیرے دھیرے اب یہ ہو جائے کہ ختم ہی ہو جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ آپ غور کریں، صحابہ کرام کی جو شادی ہوتی تھی بالکل سادی ہوا کرتی تھی، اور وہ اس طریقے سے کرتے تھے، کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلائے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5155۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسے والے ہیں، شادی کر لی۔ اس وقت مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی تھی، جتنے میں آج مسجد نبوی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی۔ آج کل آپ باراتی دعوت نہ دیں، ناراض ہو جائے گا۔ ولیمہ میں بلائے نہ بلائے چلے گا، لیکن بارات میں جانے کا۔ میرے بھائیوں، بڑے نقصانات ہیں، اختلاط مرد و زن ہے۔ پھر اسی طرح کبھی کبھی گاڑی الٹ جاتی ہے، کتنے باراتی مر جاتے ہیں۔ مرنا ہی ہے تو جائیے، مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب تو منع کرتے کہ مت جائیے، لیکن اب جن کو مرنا ہی ہے تو کیا کیا جائے؟ کہیں کہیں جا کے لوگ کیا کرتے، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، کہیں آگ لگ جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کبھی کبھی باراتی میں یہ بھی ہے کہ لوگ پستول چلا دیتے، بندوق چلا دیتے، کوئی باراتی مر بھی جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا؟ میرے بھائیوں، کس نے کہا؟ کہیں گئے، نماز وماز کوئی پڑھتا ہی نہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، شراب کباب شباب سب کا دور چلتا ہے، جی اس سے بچ کے رہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا ہوا، کیسے شادی کی آپ نے؟ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے دیا، یعنی شادی کے اندر لڑکے کو دینا ہے لڑکی والے کو، تو دیا، کیا دیے بھائی؟ مہر دینا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ اولم ولو بشاتن، اللہ برکت دے، ولیمہ کرنا گرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کتنے بارات گئے، کیا ہوا نہیں ہوا، اب وہاں پہنچے کتنے لوگ ناراض ہو جاتے، جی لڑکا کے ابو ناراض تو وہ چاچا ناراض تو ان کے بہنوں ہی ناراض، کھانا اچھا نہیں ملا، کتنے لوگ کیا بولتے، ارے کیا کھلایا بھائی؟ کچھ نہیں کھلایا، ہڈی ٹانے، پوری اپنی ہڈی ہل گئی۔ کیسی ہڈی ہل گئی بھائی؟ اپنے دانت ہل گئے۔ ارے کیسا کھانا کھلائے، پورے کھانوں کی لسٹ دے دیتے لوگ کہ بھائی میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، میرے حساب سے کھانا بنائیے گا۔ رے بھائی، ایک تو بیچارہ کہاں سے لایا، سود پر پیسے لایا، پریشان ہو کے لایا اور کھلا رہا، اس پر بھی جا کے لوگ بہت سارے عیب نکال کے آ جاتے، اچھا نہیں کھلایا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، تو ہم اور آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2064، معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ تو ہمیں اور آپ کو
جو مل جائے کھا لیں. پہلے تو یہ ہے کہ جانا صحیح ہے کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے, سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کے طریقے پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں, جبکہ یہ ہمارا دعویٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. میرے بھائیوں, کاش کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہو جائیں. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کے نہیں گئے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کے نہیں پہنچے, پھر اسی طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کے یہاں بارات لے کے نہیں جاتے تھے, ہم اور آپ نہ جائیں. ان کی شادی جو تھی بالکل سادی ہو جایا کرتی تھی. اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا خیر النکاح ایسرہ, سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2117, بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے. اب آپ ہی بتائیے, کسی کے دروازے پر جائیے گا, کہیں کچھ کمی ہو گئی تو بارات واپس ہو گئی, کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا, کبھی مار پیٹ ہو جاتا, کس نے کہا بھائی یہ سب کرنے کو؟ اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا. تو آج سے توبہ کر لیجئے, جی نہیں جانا. تو سماج سدھار کے لیے یہی بہتر ہے. ہمارے پاس بھی بیٹی ہے, ہر ایک کے پاس بیٹی ہے, ذرا خیال کیجئے. اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا